پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ آیت نمبر 54۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظی ترجمہ، وَإِذْ اور جب قولا کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، کون تھی ان کی قوم؟ بنی اسرائیل۔ پھر یاد دلایا جا رہا ہے کہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم، انکم بے شک تم نے ظلم کیا ہے انفسکم اپنے نفسوں پر۔ نفس کیا ہوتا ہے؟ انسان کی جان، وہ خود انسان اپنے اوپر تم نے ظلم کیا ہے، باتخاذکم باوجہ بنانے کے تمہارے، العجلہ بچھڑے کو معبود، تم نے ایک بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ ایجپٹ اور سب جگہ کیا ہوتا تھا؟ بچھڑے کی عبادت کی جاتی تھی۔ تو یہ جو بچھڑے کی جو محبت تھی یہ ان کے دلوں میں بسی ہوئی تھی، یعنی ان کو بھی لگتا تھا کہ یہی جو ہے وہ معبود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف بلایا، اتنے معجزے دکھائے، اس کے باوجود جب موسیٰ علیہ السلام لینے گئے تورات تو انہوں نے پیچھے سے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم، بے شک تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اس بچھڑے کو اپنا معبود بنا کے، فتوبو تو بس توبہ کرو۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم توبہ کرو، الی بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے، یعنی اللہ تعالیٰ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی طرف توبہ کرو۔ توبہ کا ایسے ہوتا ہے تابہ سے، تابہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، یعنی تم ابھی اللہ سے دور ہو گئے ہو، تم نے اللہ کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کی ہے، اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اپنے اوپر ظلم کیا۔ جب بھی انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، کیونکہ اس کی سزا پھر اس سے ملتی ہے۔ تو اب کیا کرو؟ توبہ کرو، یعنی واپس پلٹو، معافی مانگو اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور واپس اللہ کی طرف پلٹو، یعنی پھر سے اللہ کی عبادت کرو۔ فَاقْتُلُوا تو قتل کرو، انفسکم اپنے نفسوں کو، ذالکم یہ، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، عندہ نزدیک، بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے، یہ بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے کہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ فتابہ پھر وہ مہربان ہوا، علیکم تم پر۔ جب ایسا ہو گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ مہربان ہوا، کیونکہ بے شک وہ، انہو بے شک وہ، ہوا وہی ہے، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ اب یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنے نفسوں کو قتل کرو؟ ابھی ہم دیکھتے ہیں تفسیر میں انشاءاللہ۔ یہاں بتا دیا گیا، یہاں جو یہ لائن ہے انہو هو التواب الرحیم، یہ بہت امپورٹنٹ لائن ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ بے شک وہ، پھر کہا جا رہا ہے وہی ہے، جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا وہی ہے، یعنی اس کو سٹریس دے کے کہا جا رہا ہے کہ وہی ہے، تواب اور رحیم، اللہ کی دو نام آئے ہیں، تواب اور رحیم۔ تواب جو ہے وہ رحیم کے ساتھ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات لے کر لوٹے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے جانے کے بعد ان کی قوم بنی اسرائیل نے ایک بچھڑے کو اپنا خدا بنا لیا ہے، یہ بریکٹ میں ہے۔ تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگوں، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو، یعنی اللہ سے معافی مانگو اور اپنے نفسوں کو قتل کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اینڈ ریممبر یاد دلایا جا رہا ہے ان کو، when Moses said to his people, O my people, verily you have wronged yourselves by worshipping the calf, so turn in repentance to your creator and kill yourselves۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ The innocent kill the wrongdoer among you۔
جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا ان سے کہا گیا کہ یہ جنہوں نے شرک کیا ہے ان کو مار دو. اس سے کیا ہوگا؟ جنہوں نے شرک کیا ہے انہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اگر وہ معافی مانگ لیں گے، توبہ کر لیں گے، ان کو سزا مل جائے گی تو اللہ تعالیٰ انہیں آخرت کے عذاب سے بچا لیں گے. That will be better for you with your Lord. Then he accepted your repentance. Truly, he is the one who accepts the repentance, the most merciful. یہاں پر اتنا بڑا جو ان سے گناہ ہوا اس کا سلیوشن بتایا گیا اور ان کو یاد دلایا گیا جو یہود تھے مدینہ کے کہ دیکھو اس وقت کیا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. یہ جب کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے کوہ طور پہاڑ پر بلایا. موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے ان پر بنی اسرائیل کی ذمہ داری سونپی اور چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام سے کہا، ہارون علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، کہ ان لوگوں کا خیال رکھنا. ان کے جانے کے بعد سامری جو بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، کہا جاتا ہے جادوگر تھا یہ، کیونکہ ایجپٹ میں بہت زیادہ یہ سب جادو اور یہ سب چلتا تھا، لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا اور سب سے زیور اکٹھا کیے جو وہ اپنے ساتھ ایجپٹ سے لائے تھے، اسے میلٹ کر کے اس کا ایک بچڑا بنایا اور اس کو خدا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی. ہارون علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانے. اب یہ جو بچڑے کی جو عبادت تھی یہ سب نے نہیں کی تھی، ایک گروپ نے کی تھی. اس میں 3 گروپس ہو گئے تھے. ایک گروپ جو تھا وہ خاموش تھا، وہ کچھ نہیں بول رہا تھا. دوسرا گروپ تھا اس نے ان کو منع کیا اور تیسرے گروپ نے بچڑے کی پوجا کی. جب موسیٰ علیہ السلام واپس تورات لے کر لوٹے تو انہیں بہت تکلیف ہوئی کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. جو اللہ کے ساتھ جو شرک ہوتا ہے وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی کوئی معافی ہے ہی نہیں. اس کے لیے صرف اور صرف جہنم ہے. اللہ تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کرتے اگر کسی کی شرک پر موت ہو جائے تو. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرتے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ انہیں معاف کر دیں، تو ان کو بھی احساس ہوا کہ ہم نے غلط کیا ہے تو انہوں نے بھی معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر جنہوں نے پوجا کی ہے وہ لوگ دنیا میں قتل ہو جائیں گے، یعنی ان کو سزا یہ دی گئی کہ ان کو ختم کر دیا جائے، تو آخرت میں سزا سے بچ جائیں گے اور ان کا گناہ معاف کر دیا جائے گا. ورنہ شرک یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کی سزا صرف اور صرف جہنم ہے. تو یہاں پر اس طرح سے ان کو بچایا گیا کہ اگر وہ دنیا میں قتل کر دیے جائیں گے تو پھر ان کو آخرت کی سزا سے وہ بچ جائیں گے کیونکہ انہوں نے معافی مانگی تھی. یہ اللہ کا احسان تھا. یہاں وہی واقعہ انہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ یاد کرو جب یہ ہوا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی شرک کیا ہے. اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، یعنی اپنی گناہ کا اعتراف کرو اور توبہ کرو. اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی ان سے کہا گیا کہ ان کو قتل کرو جنہوں نے پوجا کی تھی. اپنے نفسوں کو یعنی اپنے ہی ان بھائیوں کو قتل کرو کیونکہ سب بنی اسرائیل میں سے تھے جنہوں نے پوجا کی. تمہاری بہتری اللہ کے نزدیک اسی میں ہے تاکہ آخرت میں سزا نہ ملے. پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. جب لوگوں نے توبہ کی اور قتل ہوئے تو اللہ نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا اور وہ جہنم سے بچ گئے. یہ اس لیے تھا کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شروع سے اللہ کے دیے ہوئے ایک ایک معجزات دیکھ رہے تھے. سمندر کا پھٹنا، فرعون کی پوری قوم کا اس میں ڈوبنا دیکھ چکے تھے. اس کے باوجود انہوں نے بچڑے کی عبادت کی جیسے ایجپٹ میں لوگ کرتے تھے، تو اس وجہ سے انہیں یہ سزا دے کر پھر بھی معاف کر دیا گیا. اس آیت میں سب سے بڑے گناہ شرک سے توبہ کا حکم ہے کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے. شرک جو اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے. جس کی موت شرک پر ہو جاتی ہے اس کا پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا بھی منع ہے. اور جو انہوں نے اچھے کام کیے ہوتے ہیں
شرک کے ساتھ ان سب کا صلہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں دے دیتے ہیں، اور پھر وہ اچھے کاموں کا کوئی صلہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہوگا کل قیامت کے دن۔ وہ سارے اچھے کام کو اللہ تعالیٰ راکھ بنا کر اڑا دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوگا۔ تو شرک جو ہے وہ اتنا بڑا گناہ ہے، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ شرک کیا ہے۔ ہم جتنا زیادہ ہم شرک کے بارے میں جانیں گے اتنا ہی زیادہ ہم شرک سے بچیں گے۔